جب دنیا تاریکی میں ڈوب جائے 2 اگست 2027 کو دنیا ایک نایاب آسمانی منظر کا گواہ بننے والی ہے۔ یہ صرف ایک عام سورج گرہن نہیں ہوگا، بلکہ ایسا مکمل سورج گرہن ہوگا جو پوری صدی میں صرف ایک بار دیکھنے کو ملے گا۔ اس دن زمین کا ایک بہت بڑا حصہ تقریباً 6 منٹ تک مکمل تاریکی میں ڈوب جائے گا۔ نہ دن کا اجالا ہوگا، نہ سورج کی روشنی، بس خاموشی، اندھیرا اور ایک عجیب سا سکوت۔ یہ فلکیاتی مظہر جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس لیے بھی خاص ہے کیونکہ اس دن زمین سورج سے اپنے سب سے زیادہ فاصلے پر ہوگی، جسے سائنسی زبان میں ایفلین کہا جاتا ہے، اور چاند زمین سے بالکل قریب ہوگا، یعنی پریجی پر ہوگا۔ یہی 2 فیکٹر ہیں جب ایک ساتھ واقع ہوتے ہیں تو چاند سورج کو مکمل طور پر ڈھانپ لیتا ہے، دنیا پر مکمل اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اس خاص سورج گرہن میں سورج مکمل 6 منٹ 23 سیکنڈ کے لیے نظر نہیں آئے گا، اور یہ زمین پر اس صدی کا سب سے طویل مکمل سورج گرہن ہوگا، اور اگلی بار ایسا منظر شاید 100 سال بعد دیکھنے کو ملے۔ یہ سورج گرہن یورپ، شمالی افریقہ، مشرق وسطیٰ اور کچھ ایشیائی حصوں میں دکھائی دے گا، اور مصر کا ایک شہر ہے وہ خوش نصیب مقام ہوگا جہاں یہ منظر سب سے زیادہ واضح اور طویل ہوگا۔ ماہرین فلکیات کے مطابق یہ موقع ان کے لیے تحقیق کا خزانہ ہے۔ فضا کی تبدیلی اور درجہ حرارت پر اس گرہن کے اثرات کو جانچا جائے گا، لیکن جہاں سائنس اس لمحے کو تحقیق اور مشاہدے کی نظر سے دیکھتی ہے، وہیں اسلام اسے ایک بہت بڑی نشانی، ایک وارننگ اور ایک روحانی لمحہ قرار دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی سورج گرہن ہوا تو آپ سخت خوفزدہ ہو کر مسجد میں تشریف لے گئے، لوگوں کو نماز، توبہ، استغفار اور اللہ کی یاد کی تلقین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کسی کی موت یا زندگی کی علامت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اس طرف سے ایک نشانی ہے تاکہ بندہ جاگ جائے، اپنی زندگی پر غور کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق سورج گرہن کے وقت خاص نماز پڑھی جاتی ہے، جسے نماز آیات یا نماز کسوف کہا جاتا ہے۔ اس وقت قرآن کی تلاوت، صدقہ دینا، استغفار اور عاجزی اختیار کرنا بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بارہا فرمایا کہ ہم انسانوں کو اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں تاکہ وہ متنبہ ہو جائے اور سیدھے رستے کی طرف لوٹ آئیں۔ ناظرین، جب ہم فلکیاتی واقعات جیسے سورج گرہن پر غور کرتے ہیں تو ہمیں قیامت کی وہ ہولناک گھڑیاں یاد آتی ہیں جب سورج بے نور ہو جائے گا، چاند پھٹ جائے گا اور آسمان کا رنگ بدل جائے گا۔ ان لمحوں میں ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ صرف سائنسی ایونٹ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، ایک جھلک ہے اس دن کی جو یقیناً آنے والا ہے۔ 2 اگست کو جب آسمان پر اندھیرا چھا جائے تو اپنی آنکھیں نم نہیں، اپنے دل بھی کھولیں۔ سوچیں ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد، ہماری پرپز آف لائف کیا ہے، اور کیا ہم اس دن کے لیے ریڈی ہیں جب نہ سورج کام آئے گا نہ چاند، صرف ہمارے ہاتھ ہمارے ساتھ جائیں گے، ہمارے اعمال ہمارے ہاتھوں میں دیے جائیں گے۔ یہ کیسا موقع ہے روشنی کے چھن جانے پر روشنی کو تلاش کرنے کا، اللہ کے کلوز ہونے کا، اپنی غفلت سے جاگنے کا، اس دن سے پہلے توبہ کرنے کا، جب واپسی کا کوئی وے آؤٹ نہیں ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج